بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیں سمجھ۔ اپنے شجرے اور اپنے خاندان کی معلومات رہنی چاہیے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ ہمارا شجرہ کہاں سے کہاں ملتا ہے، کہاں جا کر ملتا ہے، کہاں جا کر ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور بعضوں کے شجرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بھی ملا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام تک ملا رہے ہیں، اللہ جانے۔ لیکن ہندوستان میں شجرے محفوظ نہیں، پھر بھی جو کچھ ہیں ان کی تو حفاظت رکھیں، 7 پشتوں تک 10 پشتوں تک کم از کم یاد رہے۔ اور روحانی یہ شجرہ میں نے پڑھا ہے کہ ہم کس کے مرید ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، وہ کس کے مرید خلیفہ ہیں، فلاں وہ فلاں کے ہیں، وہ کس کے ہیں، وہ فلاں کے ہیں، اس طرح فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا یہ شجرہ پہنچا ہے۔ اور آخر میں پڑھا ہے میں نے، پاک کن قلب مراد و خیال غیر خیش، بحر ذات خود شفایم دہز امراض دلی۔ جو 10 روحانی بیماریاں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ مجھے میری حفاظت فرما اپنی ذات کے صدقے سے۔ تو پہلے تو نبی کا صدقہ، ولیوں کا صدقے ہم نے پکارے، آخر میں پھر اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ اپنی ذات کے صدقے سے مجھے قبول فرمائے۔ پاک کن قلب مراد و خیال غیر خیش، بحر ذات خود شفایم دہز امراض دلی۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہی جڑے گا غیب سے، جب ظاہر سے آنکھیں بند کر لے۔ جب تک ظاہر کی آنکھیں کھلی رہیں گی، دنیا کی چمک دمک نظر آتی رہیں گی، خدا کو اور آخرت کو بھولا رہے گا۔ تو یہ شجرہ جو میں پڑھتا ہوں یہ مختصر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ لوگ توبہ یوں نہیں کرتے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو تقدیر میں ہوگا ہو جائے۔ تقدیر میں لکھا ہے جنت یا دوزخ ضرور ہو کر رہے گا، پھر نہ عبادت سے کچھ فائدہ اور نہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان، جو تقدیر میں لکھا ہو جائے گا۔ مگر تعجب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ خیال کیوں نہیں ہوتا، جیسے کمانا، کھانا، مال و دولت جمع کرنا، ان کاموں میں تقدیر کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے تقدیر کے بھروسے پر کمانا چھوڑ دیا ہو، یا کھانا نہ کھایا ہو، یا کھیتی کرنی چھوڑ دی ہو، زمین میں بیج نہ بویا ہو۔ اگر تقدیر میں ہے تو خود یہ سب کام ہو جائیں گے۔ بلکہ اس موقع پر تو جو کہتے ہیں صاحب تقدیر حق ہے لیکن تدبیر بھی تو کرنا چاہیے، بغیر تدبیر کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو افسوس، دنیا کے کاموں میں تو تدبیر کی ضرورت ہے اور دین کے کاموں میں تدبیر کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ قرآن شریف کی آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ذمہ داری بھی لی ہے۔ فرماتے ہیں زمین پر جتنے چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں ان سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور آخرت کے بارے میں ذرا بھی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ صاف فرما دیا ہے لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو صرف وہی ملے گا جو کچھ وہ کر لے گا، اور فرمایا جو اچھے کام کرے گا اسی کو نفع دیں گے، جو برے کام کرے گا وہ اسی کو نقصان پہنچائیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے ہم بالکل وعدہ نہیں کرتے کہ تم کچھ بھی نہ کرو، یہ مر کے چلائی جاؤ اور ہم تمہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، کما تدینو تدانو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بعض لوگوں کو دھوکہ یوں ہوتا ہے کہ جو تقدیر میں ہوگا، اپنے مزے میں خلل کیوں ڈالا؟ تو یہ ہے وجہ توبہ نہ کرنے کی ان لوگوں کی۔ دنیا کے کاموں کے لیے تدبیر کرنا
اور آخرت کے کاموں کو تقدیر پر چھوڑ دینا یہ بڑی غلطی ہے۔ اگر ہمیں سمجھ ہو تو ہم سمجھ لیں بات کو، لیکن آج کل کہنا بھی مشکل ہو رہا ہے، آج کل کہنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ گاؤں میں میرا اور میرے خاندان کا دبدبا ہو تو اس کے لیے تقدیر پر ایمان لانا تو ضروری ہے ہی، لیکن تدبیر بھی اختیار کرنی پڑے گی، تدبیر بھی اختیار کرنی پڑے گی جس سے ہمارا دبدبا سارے گاؤں سارے علاقے میں ہو۔ ارے کیا کرتا پھر رہا ہو، بلب کھول دیا، بیٹھ جا چین سے۔ غرض دنیا کے کام کو تدبیر پر رکھنا اور آخرت کے کاموں کو تقدیر پر چھوڑ دینا یہ سخت غلطی ہے، کیونکہ آخرت کے کاموں کی تدبیریں تو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اگر وہ صرف تقدیر سے ہو جاتی اور تدبیر کو اس میں دخل نہ ہوتا تو تدبیریں بتلانے کی ضرورت کیا تھی؟ دنیا کے کاموں کی تدبیر بندے خود کرتے ہیں، اور تو قرآن حدیث میں ان کے طریقے نہیں بتلائے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ایک حد تک بغیر تدبیر کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت باتیں توبہ سے روکنے والی ہیں، وہ یہاں سب بیان نہیں ہوئی، مگر اتنی ہی باتوں میں غور کرنے کے بعد وہ بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ بس جب کہ توبہ سے روکنے والی چیزیں معلوم ہو گئی اور ان کے علاج بھی معلوم ہو گئے تو جلدی سے ان کو دور کرنا چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے۔ ہائے ہائے، ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، کسی نے پیچھے سے ایک ڈھیلا مارا، انہوں نے ڈھیلا لگنے کے بعد پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو اس شخص نے کہا اجی حضرت دیکھ کیا رہے ہو، تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا، ڈھیلا لگنا لکھا تھا، لگ گیا، پیچھے کو کیا دے گئے ہو، تقدیر پر ایمان ہے نہیں تمہارا؟ سمجھ گئے یہ اس لائن کا آدمی ہے۔ ان بزرگوں نے فرمایا ٹھیک ہے تقدیر میں تو یوں ہی لکھا تھا، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں بیچ میں منہ کالا کس نے کیا، بیچ میں منہ کالا کس نے کیا، یہ دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ یہ تو سستا سودا ہوگا، یوں کہہ کے اب عدالت سے بری ہو جائیں گے، تقدیر میں یوں لکھا تھا اس کا کیا کریں؟ نہیں۔ اسی طرح بہت سی باتیں، توبہ میں دیر نہ کرنا چاہیے، اور دیر کرنے کے نقصان، ورنہ دیر کرنے میں اثر یہ ہے کہ پھر اکثر توبہ میسر ہی نہیں ہوتی، یہ حالت ہوتی چلی جاتی ہے، آج ارادہ کرتا ہے کل توبہ کروں گا، اور جب کل ہوتی ہے تو پھر یہی ارادہ ہوتا ہے کل کو کر لوں گا، اسی طرح ٹالتے ٹالتے توبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ توبہ ندامت کا نام ہے، ندامت یعنی شرمندہ ہونا، ندامت کہتے ہیں جی برا ہونے کو اور قصور پر شرمندہ ہونے کو، اور شرمندگی اس وقت ہوتی ہے جبکہ طبیعت پر اثر باقی رہے، اور اثر تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو جب شرمندگی نہ رہی تو توبہ کیوں کر نصیب ہو سکے گی؟ اس غرض کبھی توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، بلکہ دن کے گناہوں سے رات آنے سے پہلے توبہ کرے، اور رات کے گناہوں سے دن ہونے سے پہلے توبہ کرے۔ سمجھ میں آ رہی تھی نہیں بات؟ توبہ نہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سمجھتے ہیں گناہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتا۔ جواب اور طریقہ، بعض باتیں توبہ سے روکنے والی اور بھی ذکر کر دینے کے لائق ہیں، چنانچہ ایک سبب حرام کمائی سے توبہ نہ کرنے کا یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتا، کیونکہ ہم کھانے کمانے کی طرح طرح کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، کھانے کمانے کی طرح طرح کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، ان میں حلال و حرام کی تمیز بہت مشکل ہے۔ ہاں، مولویوں کو گناہ چھوڑ دینا بہت آسان ہے،
کیونکہ ان لوگوں کو مفت کا ملتا ہے، اس لیے یہ گناہ کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو میں آپ سے اس وقت سب گناہوں کو بالکل چھوڑ دینے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ سے کوئی گناہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گناہ ہو جایا کرے تو توبہ کر لیا کرو، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں۔ دوسرا، اگر غور کر کے دیکھو تو کوئی ناجائز کمائی ایسی نہیں جس کو چھوڑ نہ سکو، اور یہ جو چھوڑنا ہم کو دشوار معلوم ہوتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے روز مرہ کے خرچوں میں بعض ایسی چیزیں بڑھا لی ہیں جن کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہم ان کو ضروری سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب وہی ہے جو کسی آدمی نے ایک شاعر کو دیا تھا، اور وہ یہ کہ ایک ادھورے شاعر نے ایک لفظ کو بگاڑ کر شعر بنایا، اور اس کا یہ عذر کیا کہ بغیر اس لفظ کے بگڑے شعر کا وزن ٹھیک نہ ہوتا تھا، تو شعر کی ضرورت سے میں نے اس لفظ کو بگاڑا۔ تو اس نے اس کو جواب دیا، شعر گفتن چه ضرور، یعنی شعر کہنے کی ضرورت ہی کون سی تھی جو بگاڑا؟ تو اگر تعلقات بڑھانے کی ضرورت سے گناہ ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ تعلقات بڑھانے کی کون سی ضرورت ہے؟ اصل جواب تو یہی ہے، لیکن یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ہمت کے بلند ہوں اور دین کے مقابلے میں دنیا کو فضیلت نہ دیتے ہوں، اور کم ہمتوں کے لیے یہ جواب نہیں ہے۔ کم ہمتوں کے لیے دوسرا جواب بھی ہے، مگر میں اس جواب کو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہوں، اس خیال سے کہ کہیں کم سمجھ لوگ اس سے گناہ کی اجازت نہ سمجھ جائیں، کہیں تو گناہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ خوب سمجھ لو، گناہ کی اجازت دینا ہرگز مقصود نہیں، بلکہ گناہوں کو کم کرنا منظور ہے۔ حاصل اس جواب کا یہ ہے، گناہ دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ اگر ان کو نہ کیا جائے تو دنیا کا کوئی کام اٹکتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مثلا اسلامی وضع کے خلاف لباس پہننا، پینٹ برشٹ پہننا، انگریزی بال رکھنا، داڑھی منڈوانا، یہ اسلامی وضع کے خلاف ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو بتاؤ دنیا کا کوئی بھی نقصان نہیں، لمبا کرتا نہ صحیح چھوٹا صحیح، اگر آپ کرتا پہنیں سر پہ ٹوپی رکھیں تو کیا نقصان ہے؟ اسی طرح ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا کہ اس کے چھوڑنے سے دنیا کا کوئی بھی نقصان نہیں، یا جیسے عورتیں اس قدر باریک لباس پہنتی ہیں کہ اس میں پورے طور پر بدن نہیں ڈھکتا، تو ان باتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بتائیے کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ رشوت وغیرہ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر ان کے ہمارے کام چلنے دشوار ہیں، لیکن ان بے لذت گناہوں میں کیا نفع ہے اور ان کے چھوڑنے میں کیا نقصان ہے؟ اسی طرح کسی لڑکے یا کسی غیر عورت کو بری نظر سے دیکھنا کہ اس میں کچھ بھی نفع نہیں۔ عورتیں کسی لڑکے کو، نوجوان کو گھوریں، یا کوئی نوجوان کسی عورت کو گھورے تکے، تو اس میں کچھ بھی نفع نہیں، نہ اس کے چھوڑ دینے میں کوئی حرج۔ اگر کہو کہ صاحب نہ دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ دیکھنے میں ہوتی ہے تکلیف تو، کہ اول نظر پڑتے ہی دل میں ایک جلن پیدا ہوئی، اس کے بعد جب وہ نظر سے غائب ہو گیا تو اس جلن میں زیادتی شروع ہوئی، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا اسی میں خاتمہ ہو گیا، مر گئے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ نہ دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف کا چند دنوں کے لیے برداشت کر لینا کیا مشکل ہے؟ اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ بہت ہی تکلیف ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں آخر نقصان کیا ہوا؟ تکلیف بہت ہوتی ہے تو نقصان کیا ہوا؟ تم نے نہیں تکا، نہیں دیکھا نامحرم کو، تو کیا نقصان ہوا؟ تو اس سے تنخواہ بند ہو گئی یا کھانا بند ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ غرض ان گناہوں کو تو فوراً چھوڑ دیں، اور جن گناہوں کی نسبت اپنے خیال میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ بغیر ان کے دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، ان کو اگر نہ چھوڑ سکیں تو روزانہ شرمندگی کے ساتھ گناہوں کے معاف ہونے کی دعا کیا کریں۔
اور یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہم کو اس سے نجات دے دے، یہ تو ممکن ہے ہی ابھی نہیں کر سکتے۔ جو گناہ ایسے ہیں کہ چھوٹ ہی نہیں سکتے، مشکل ہو رہی ہے، تو کم از کم اتنا تو کر لیا کریں کہ ان گناہوں سے روزانہ توبہ کر لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اس گناہ سے مجھے نجات عطا فرما۔ یہ بے فکری اور بے پرواہی تو بہت بری چیز ہے، کچھ بھی نہ کیا جائے۔ ایک نوجوان لڑکا، اس کی چال چلن تھے زنانے، لیکن تھا وہ مرد۔ زنانے کپڑے پہن کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل کوئی لڑکی ہے۔ بادشاہ کے گھر میں ملازم بن گیا اور ملازمت کہیں گی لی جو شہزادیوں کو رانیوں کو نہلاتا تھا، تو یہ عورت نہلاتی تھی اور خوب مستی سے اپنا ہاتھ رگڑتی، ہاتھ پھیرتی، اپنے جی کو ٹھنڈا کرتی۔ اچھی نوکری ملی، تنخواہ کی تنخواہ، گناہ میں گناہ کی لذت نصیب ہو رہی ہے بڑی مستی سے۔ لیکن روزانہ یہ یوں کرتا، جب رات ہوتی تنہائی میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے اس گناہ سے نجات عطا فرما، مجھے اس گناہ سے، وہ اسے گناہ سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے اس گناہ سے نجات عطا فرما، اللہ سے دعا بھی کرتا تھا اور ملازمت نوکری وہی کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب روزانہ پکارنے لگا، اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ اب اسباب بنے۔ اسباب کیا بنے؟ محل میں سے ایک موتی، شاہی موتی گم ہو گیا، بڑا قیمتی موتی گم ہو گیا۔ تلاش کرو، تلاشی نہیں۔ پھر حکم یہ ہوا، قانون اعلان ہوا، جتنی اندر کام کرنے والی عورتیں ہیں، لڑکیاں، سب کو ننگا کر کے تلاشی لی جائے، سب کو ننگا کر کے تلاشی لی جائے۔ ایک عورت کو ننگا کیا، دوسرے کو ننگا کیا، اس نے سوچ لیا اب تیرا بھی نمبر آئے گا، پول کھلے گی کہ تو مرد ہے اور عورت بن کے یہاں تو ملازمت کر رہی۔ بس اس نے دل دھڑک گیا اور اللہ کو رو کے پکارا، اللہ میں تجھ سے روزانہ توبہ کرتا ہوں، آج میری لاج رکھ لے، پھر کبھی بھی ایسی نوکری یا ایسا کام نہیں کروں گا۔ اتنا دعا دل میں کر رہا تھا اور دعا کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہو کے گر گئی کہو یا گر گیا کہو، ہے نا، گر گئی۔ جب وہ بے ہوش ہو گر گئی، اتنے میں شور ہو گیا کہ اب شاہی موتی مل گیا، شاہی موتی مل گیا، تلاشی کی اس کی نوبت نہیں آئی۔ جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ وہ موتی مل گیا۔ یا کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر آج میری تلاشی ہوتی تو پول کھل جاتی اور مجھے کتنی سزا ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ چھڑوا دینے کو نہ چھڑوا دیا، لیکن اس سے کہو تو صحیح کہ اللہ مجھے اس گناہ سے نجات عطا فرما دے۔ ممکن ہے تو اتنا ہی کر لیا کرو، یہ تو آدمی کر سکتا ہے۔ یہ بے فکری، بے پرواہی تو بہت بری چیز ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے۔ ایک سبب توبہ نہ کرنے کا، جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، وہ سبب کیا ہے؟ گناہ کی لذت ہے۔ اس کا بیان کہ گناہ کے نقصان دنیا میں بھی پہنچتے ہیں۔ ایک سبب توبہ نہ کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کو مزیدار سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ انجام پر نظر کرے اور سوچے کہ یہ ساری لذت ایک دن ناک کے رستے نکل جائے گی، یہ ساری لذت ایک دن ناک کے رستے نکل جائے گی۔ پرسوں کا قصہ، پڑھے دن کا قصہ ہے۔ مظفر نگر میں ایک لڑکی غیر مسلم کی، اس کو ساتھ تعلقات قائم کر رکھے تھے نوجوان نے، مسلمان نے، اور وہاں اسے لے کر گھمانے گیا شہر میں، اور وہاں جا کے کچھ مٹھائی کچوری پکوڑے کچھ کھا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہو گیا، انہوں نے دیکھا ایک مسلم اور ایک غیر مسلم، انہوں نے جا کر نام پتہ پوچھا، پتہ پوچھ کے لڑکی کو تو اتنا کچھ نہیں کہا جتنا اس مسلمان لڑکے کو مارا۔ بولو کیا کس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تم؟ مسلمان کو مار رہے ہیں، یوں کھڑے ہو گئے؟ یہ تو دیکھو مسلمان بدی سے باز نہیں آ رہے ہیں، نوجوان لڑکے آوارہ گردی میں سب سے آ گئے ہیں۔
اور اب دیکھو اتنی پٹائی اس میں اس کی ہو رہی تھی، بال پکڑ پکڑ کے، لمبے لمبے بال تھے، اور کس طرح سے مار رہے تھے۔ کسی غیر مسلم نے دونوں کو دکان میں چھپایا جب ان کو پناہ ملی۔ تو آپ دیکھیے سارا مزہ نکل رہا نہیں نکل رہا ہے؟ کیسے چھوڑوں، گناہ میں مزہ ہی بہت ہے۔ تو ایک علاج یہ ہے اس کے انجام پر نظر کرے اور یہ سوچے یہ ساری لذت ایک دن ناک کے راستے نکل جائے۔ دوسرے سمجھداروں لوگوں کے لیے اس کا یہ جواب نہیں ہے، سمجھداروں کے لیے اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ گناہ میں لذت ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر عادت سے زیادہ مرچیں سالن میں ڈال دی جائیں، عادت سے زیادہ، تو اگرچہ ان میں لذت ہوگی، لیکن اس لذت کے ساتھ جلن ایسی ہوگی کہ اس کے سامنے لذت کچھ بھی نہ معلوم ہوگی۔ بس جیسے گڑ لائیے ہو، جیسے شہد لائیے ہو، جیسا میٹھا لائیے، کچھ میٹھا کا منہ جل رہا ہے۔ کاندھلے ہمارے یہاں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو خانقاہ میں مجلس ہوتی تھی، تو اس دن وہاں مرچوں کے چاول پکے ہوئے تھے، مرچوں کے چاول پکے ہوئے تھے۔ ادھر ہے ادھر، ارے ادھر ہے کھٹکا وہاں۔ وہاں مرچیں بھی تھی، ہو رہی تھی ان میں، اتنی زیادہ تھی نہیں، لیکن ایک مظفر نگر کا ایک آدمی نے بہانہ بنا لیا، کہنا بھائی اچھا ہوا معاملہ، آلو اور نمک کا مرچوں کے مسالے کے چاول پکا کر رکھ دیے مہمانوں کے لیے خانقاہ میں۔ چلو تو وہاں جا کے سارے رستے صحیح، اور گھر جا کر کے حضرت جی کے کیا کہہ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت جی کہنے کیا بات ہوگی؟ اجی کیا پوچھو، منہ پھک گیا، بالکل آگ لگ گئی، دماغ تو سارا تو نسیں پھڑ پھڑا رہی ہیں۔ کیا ہوا؟ اگر یہ مرچی چاول میں اتنی برک کہ زیادہ تھی، اجی زیادہ، اتنی زیادہ کہ منہ پیٹتا آ رہا ہوں وہاں سے۔ ابھی چینی بتا دو کہاں رکھی؟ وہ مقصد چینی حضرت جی جو پڑھتے تھے وہ کھانا مقصد تھا، وہ رکھی وہاں۔ جا کر چینی کھائی اور کھا گئے بس۔ اور حضرت جی چپ کہ بھائی کم وقتوں نے مرچی اتنی بھر دی جسے لوگ منہ پیٹ رہے ہیں۔ انہیں تنایا ہوگا پھر بعد میں کہ اتنی مرچیں کیوں بھری تھی، کھانے میں اتنی مرچیں کیوں ڈالی تھی، مگر اس نے بات تو کچھ نہیں ہے، وہاں جا کے منہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ابھی کہنے مرچیں زیادہ ہو رہی تھی، ابھی زیادہ، منہ پیٹتا آ رہا ہوں وہاں سے، اب تک بھی ہوش نہیں آئی، ہے نا۔ تو فرما رہے ہیں اگر عادت سے زیادہ مرچیں سالن میں ڈال دی جائیں تو اگرچہ ان میں لذت ہوگی، بڑا چٹپٹا ہو رہا ہے، لیکن اس لذت کے ساتھ جلن، یہ عقل مندوں کے لیے جواب ہے، ایسی ہوگی کہ اس کے سامنے لذت کچھ بھی نہ معلوم ہوگی، جتنا منہ پیٹنا پڑ رہا ہے بعد میں۔ اور اگر کسی قدر لذت معلوم بھی ہو، اتنی مرچوں میں کسی قدر لذت معلوم بھی ہو، تو لذت تو بہت تھوڑی دیر رہے گی اور جلن بہت دیر تک رہے گی۔ لذت تو تھوڑی دیر رہی اور جلن کب تک منہ پیٹتا رہے گا؟ دیر تک، یہاں تک کہ بدن میں جا کر خون میں بھی اس کی گرمی اور حدت پیدا ہوگی۔ جو کھاتے ہیں ان کو عادت پڑ رہی ہے، بعد میں اثر ہوتا ہے، کھجلی اٹھی رات کو، پریشان ہے۔ یہاں بڑھانے میں عرب کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو جس کے یہاں قریشیوں میں دعوت تھی، ان کو کہہ دیا تھا کہ مرچ بالکل نہ ڈالنا، ان کے کھانے میں مرچ نہیں کھاتے، ان کا کھانا الگ پکایا گیا۔ تو جب کھانا پکا سالن میں، اس میں کسانی نے وہ جو رکھا تھا اپنے کھانے میں چلانے کا چمچ، وہی چلا دیا اس نے، مرچوں کا اثر اتنا سا پہنچ گیا۔ تو انہوں نے کھانا کھا لیا، 2-2.5 گھنٹے کے بعد جو جھونچ شروع ہوئی ان سب کے اندر، انجیکشن لگوانے پڑے، تو وہ کھاتے نہیں تھے، تو اتنی دیر کے بعد ان کا اثر ہوا۔ تو اس لذت کے سامنے کچھ بھی نہ ہوگی، اگر کسی قدر لذت معلوم بھی ہو تو لذت تو بہت بہت تھوڑی دیر رہے گی اور جلن بہت دیر تک رہے گی۔
اسی طرح گناہ کرنے میں گو کچھ لذت بھی ہو، لیکن جو پریشانی اور روحانی تکلیف گناہ میں ہوتی ہے اس کے مقابلے میں یہ لذت کچھ بھی نہیں۔ دوسرے، اس لذت کا خاتمہ تو فوراً ہی ہو جاتا ہے، مزہ آیا اور چلا گیا، ختم ہو گیا، اور اس روحانی تکلیف کا اثر مدت تک باقی رہتا ہے۔ جو عقل مند ہے، سمجھدار ہیں، وہ سمجھیں کہ وہ گناہ جس کی لذت ختم ہو گئی اور اثر آج تک ہے، اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا، جب بھی اس کا خیال آئے گا وہ تکلیف دہرا کر واپس آئے گی، مدت تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ ہم کو اس کی طرف توجہ نہیں، کہ آج نماز میں جی کیوں نہیں لگ رہا، آج ذکر میں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے، آج اللہ تعالیٰ کی طرف میرا دھیان کیوں نہیں جم رہا، ورنہ معلوم ہو سکتا ہے کہ گناہ کر کے کس قدر طبیعت گندی ہو جاتی ہے اور کیسی وحشت پیدا ہوتی ہے کہ فوراً ہی گناہ کرنے والے کی طبیعت یہ فتویٰ دیتی ہے کہ تم نے بہت برا کام کیا۔ کبھی اس کو وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جو نیکی کر کے ہوتی ہے، مثلا نماز پڑھ کر یا روزہ رکھ کر، اس سے دل میں ایک اطمینان اور نور سا معلوم ہوتا ہے، مگر گناہ کا اثر بالکل اس کے خلاف ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے سر پر جوتیاں مار رکھی ہوں، مگر افسوس کہ ہم لوگ پھر بھی ان گناہوں سے باز نہیں آتے، گویا جوتیاں کھانے کی عادت ہو گئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ٹرین میں تو کچھ اسکول کے لڑکے بھی بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا مولوی سے بیٹھا ہے، اسے مذاق کرو، چھیڑو اسے اٹھاؤ، مولوی کو تفریح لیں گے۔ بس قریب وہ لگ کے تہذیب سے بولا، مولانا صاحب خیریت ہے؟ جی ہاں اللہ کا شکر، وہ آپ سے ایک بات معلوم کرنی ہے۔ فرمایا کہ کیا؟ کہ کوئی ایسی ترکیب بھی ہے، رمضان کا مہینہ تھا، ایسی ترکیب بھی ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد ہم کچھ بھی کھائیں پیئیں، روزہ نہ ٹوٹے، ہم کھا پی بھی سکیں، اس کی بھی اجازت ہے کہ روزے میں ایسا بھی قانون ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے، وہ روزہ کیا ہوا جس میں کھائے پیے، تو سب کو معلوم ہے، وہ تو چھیڑ خانی تھی۔ حضرت نے فرمایا بالکل ایسا نسخہ ہے کہ آدمی کھائے اور پیے مگر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کہا جی ایسا ہی مسئلہ ہے کوئی؟ ہاں ہے۔ کہنے جی کیا؟ کہ روزہ رکھ کر خوب تو جوتے کھاوے اور خوب غصہ پیے، روزے میں کوئی فرق نہیں آنے، ہے نا؟ خوب تو جوتے کھاوے، تو جوتیاں کھانے کی عادت پڑ جانا بعض لوگوں کو۔ تو یہ فرمایا، اب وہ سارے کے سارے اسکول والے بچے کہنے بھائی مولوی بہت چٹپٹا، اسے چھیڑیوں نا، اس نے تو ایسا نسخہ بتا دیا کہ روزہ میں کھاتے رہو جوتیاں اور غصہ پیتے رہو، نہ روزہ ٹوٹے نہ کچھ ہو۔ مگر افسوس پھر بھی ہم باز نہیں آتے، گویا جوتیاں کھانے کی عادت ہو گئی ہے، جیسے چماروں کی عادت ہوتی ہے، اور یہ تکلیف تو اسی وقت ہوتی ہے، پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ آ رہی آواز؟ ہاں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے گناہوں کا کہ دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر اتر گئے مسجدوں سے، بعض جگہ تو بالکل لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہونی بند ہو گئی۔ نماز پڑھنا سڑک پر اگر آدمی زیادہ ہو جائیں، دو چار آدمی کھڑے ہو جائیں دروازے سے باہر، نہیں کہنا نہیں، عیدگاہ سے باہر نماز پڑھ لی، تم کو چالان کر دی، مگر کوئی مقصد، کوئی دھیان نہیں ہے۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ مسلمان جو پہلے بڑی بڑی مسجدیں بناتے تھے اب کام آ رہی ہیں، ہے نا؟ اب کام آ رہی ہیں بڑی بڑی مسجدیں بننا۔
چاروں طرف سے نئے نئے قانون روز بنائے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی ہوا یہ حالات، سن 47 میں کیا کیا ہوا، لیکن وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن نہیں تھے۔ اس زمانے کی مسجدیں آج تک موجود ہیں نہیں ہریانہ پنجاب میں، اور آج حال یہ ہے، مسلمانوں کے بھی دشمن، اسلام کے بھی دشمن، مسلمانوں کے بھی دشمن، اسلام کے مسجدیں سب سے پہلے 100-150 مسجدیں ڈھائی جا چکی ہیں۔ ایک مسجد کا پرسوں ذکر آ رہا تھا کہ 700 سال پرانی مسجد، اس کو عبید بتا دی، بڑے باپ داداؤں کے مکان جو خریدتے چلے آ رہے ہیں ان سب کے بینامے منسوخ، ختم۔ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ تو مسجدیں ڈھائے جا رہی ہیں، مسلمانوں کو کیا اثر ہو رہا ہے؟ فجر کی نماز میں دیکھ لو کیا نمازی ہوتے ہیں، بعض جگہ ایک صف بھی نہیں ہوتی، اور کتنے نوجوان مستاتے پھر رہے ہیں، اور کتنی عورتیں بازاروں میں مٹکتی پھر رہی ہیں۔ کہاں اثر ہو رہا ہے؟ جب ادھر سے پٹائی ہوگی ادھر کو بھاگیں گے، جب ادھر سے پٹائی ہوگی ادھر کو بھاگیں گے، بیچ میں مار دی جائیں۔ یہ ہے انجام۔ طرح طرح کی مصیبتیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، جو یوں کہتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے۔ ایک نقصان گناہ کا یہ بھی ہے کہ اکثر روزی سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے، کہیں کی نحوست ہے گناہ کی۔ اگر غور سے کام لیا جائے تو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں گناہ کی سزا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ روزی میں کھانا پینا ہی نہیں بلکہ مال، اولاد اور کام، روزگار، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ گنہگار کو اندر کا سکون ختم، دل کا سکون ختم، اور نیک اللہ اللہ کرنے والے کو دل کا سکون حاصل۔ اور کھانے کو بھی ملے تو اس کی برکت بالکل جاتی رہتی ہے۔ اس کا امتحان کیسے ہو؟ برکت چلی گئی۔ اس کا امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 مہینے کی چھٹی لے لیں، اور ان میں سے 1 مہینہ کسی ایسے آدمی کے پاس گزاریں جو نہایت عیش اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہو، نہایت عیش اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہو، اور کسی گناہ سے نہ بچتا ہو۔ 1 مہینہ اس کے پاس گزاریں عیش پرست کے، دیکھیے ان گناہوں کی بدولت اس کے دل کا کیا حال ہے۔ آخر بات چیت سے اس کی حالت کا پتہ لگی جائے گا، اور خاص کر اس وقت میں جب کہ اس پر کوئی مصیبت آئے، مثلا بیمار ہو جائے یا کسی دشمن کی عداوت کا اندیشہ ہو، ایسے وقت میں اس کی حالت کا اندازہ کیجیے۔ اس کے بعد ایسے آدمی کے پاس رہیے جسے اچھی طرح کھانا کو بھی میسر نہ آتا ہو مگر خدا کا مطیع و فرما بردار ہو۔ اس کے دل کی حالت جا کر رہ کر دیکھیے اس کے پاس، خاص کر کسی مصیبت کے وقت اس کے بدن بعد ان دونوں کی حالت کو ملا کے دیکھیے کہ خوشی کس کے دل میں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ فاقہ مست ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہ عیش والے ہر وقت رنج و غم میں رہتے ہیں۔ اور یہ ایسا یقینی فرق ہے کہ جب چاہے جس کا جی چاہے جا کے امتحان کر لو۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ پریشانی کس چیز کی ہے اور وہ خوشی کس چیز کی ہے؟ پریشانی گناہوں کی وجہ سے ہے اور وہ خوشی تابع داری کی ہے۔ بس یہ کہنا غلط ہوا کہ نافرمانی میں لذت ہے۔ ایک آدمی سے پوچھا بھائی کیسی طبیعت ہے؟ کہنے کیا بتاؤں، پیروں سے چلنا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، رات دن پریشان رہتا ہوں، اور یہ ہے وہ ہے، بتایا بہت سارے۔ اور دوسرا سن کے اللہ تعالیٰ رحم کرے، بس ہو گئی دعا، ہو گئی دعا، ہو گیا دوا۔
ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے، گرنے لگے، جب گرنے لگے تو دوسرے نے پکڑ لیا، تو حضرت مسکرائے، فرمایا میں نے ان کا پیروں کو کیا بگاڑ دیا ہے، یہ ابھی سے میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، دیکھا میں نے ان پیروں کا کیا بگاڑ دیا ہے، یہ ابھی سے میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یہ فرمایا۔ یہ یوں کہہ رہے ہیں مٹھی بھرواؤ، تیل کی مالش کرواؤ، یہ یوں کہہ رہے ہیں خدمت کرواؤ میری۔ ایک شخص نے پوچھا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا پیر تو میرے 100 سال کے ہو چلے، تم دیکھو 100 سال کے، اگر 90 سال کے بھی ہو اس کا کیا حال ہوتا ہے پیروں کا، تو فرمایا پیر تو میرے 100 سال کے ہو چلے ہیں، اور دل میرا الحمدللہ 40 سال کے جوانوں سے اچھا جوان ہے۔ اور فرمایا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پاکستان میں چیک اپ ہوا تھا اور انہوں نے رپورٹ دی اور یوں کہا ایسا دل تو ہم نے کسی کا دیکھا ہی نہیں، اتنی عمر میں ایسا دل یہ ہے۔ تو دیکھو ایک وہ بڑے میاں ہیں جو یوں کہہ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں گرنے پر، اور پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو کیا فرمایا کس انداز سے، پاؤں تو میرے 100 سال کے ہو چلیں، اندازہ خود لگا لو، جو 100 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر فرمایا دل میرا الحمدللہ 40 سال کے جوانوں سے اچھا جوان، اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہے، بلکہ چیک اپ میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ تو وہ خوشی تابعداری کی ہے، بس یہ کہنا غلط ہوا کہ نافرمانی میں لذت ہے، گناہ میں لذت ہے، یہ کہنا ہی غلط ہوا۔ صبح کو ناشتے کے بعد حضرت کو ڈکاریں بہت آتی، بہت ڈکاریں آئی، دوہرے ہو جاتے تھے، اتنی ڈکاریں آتی تھی، 10-15 منٹ تک بڑا زور رہتا تھا، اس کے بعد دب جاتی تھی۔ تو حضرت خط اٹھا کر کے لکھنے لگے، تو ٹول آنے لگی، اس کا نشہ سے کھانے کا پھیلنے لگا، ٹول آنے لگی، پھر آنکھ کھول کے پھر یوں لکھنا شروع کریں، پھر ٹول آئے، پھر یوں ہو جائے۔ جب کتنی دیر ہوگی پریشان ہوتے ہوئے خط نہیں لکھا گیا، تو مجبور ہو کر حضرت نے خط رکھ دیا، پینسل رکھ دی، اور یہ چپ ہو کر کے بیٹھے کہ دیکھوں کیا حال ہے۔ تو نیند پھر آ رہی ہے، بہت دباؤ بن رہا ہے۔ حضرت رات کو 2:30 بجے اٹھ جایا کرتے تھے، کیا بجے؟ اور یوں فرماتے تھے 11 بجے سوؤں یا 12 بجے سوؤں، الحمدللہ ہمیشہ سے 2:30 بجے آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد سارے معمول پورا کرتے تھے، پھر سارا دن نہیں سوتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر رات کو ہی سوتے تھے جتنا بھی سوتے۔ ہائے 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 کیا مقام تھا، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ یوں بیٹھے، پھر ٹول آنے لگی، تو حضرت یوں ہو کے پیچھے کو تکیہ رکھا رہتا تھا، کبھی لگاتے نہیں تھے، تکیہ رکھا رہتا تھا لگاتے نہیں تھے، یوں سیدھے بیٹھتے تھے، ایسے پکے تھے کمر کے۔ تو حضرت نے اس پر تکیے پر پیچھے کو ہو کے سر رکھا، اور سر رکھ کر یوں آنکھیں بند کی، 1 منٹ ہوئی ہوگی، اٹھ کے بیٹھ گئے، آنکھ کھل گئی، تکیہ فرو کر کے پھر خط اٹھا کے لکھنا شروع کر دیا۔ جب خط صحیح لکھا گیا، جب تمہاری توجہ نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے بھی الہام نہیں ہوگا صحیح۔ برتن صحیح ہو تو اس میں تو آئے گا، اور جب برتن کی ٹول رہا ہے تو اس میں کہاں سے آئے گا؟ اب حضرت فرما رہے ہیں میری نیند لیٹنے سے بھاگتی ہے کیا فرمایا؟ میری نیند لیٹنے سے بھاگتی ہے، خط لکھنا مشکل کر دیا، بیٹھنا مشکل کر دیا، میں آؤں میں آؤں، میں نے کہا ہے آ ہی رہی ہے، تو میں نے کہا اچھا تو پھر آ جا، جب تجھے آنا ہی ہے تو آ جا۔ تو میں نے تکیے پہ سر رکھا، بھاگ گئی، جب میں نے بلایا آ جا، اب بھاگ گئی۔ تو یوں فرمایا میری نیند لیٹنے سے بھاگتی ہے۔ پھر خط کتابت شروع کر دیا، اس کے بعد پھر مجلس والے آ گئے 9 بجے، پھر مجلس شروع ہوئی، 2.5 گھنٹے مجلس ہوئی۔ کیا مقام تھا، کیسا مجاہدہ تھا، اور کیسی روحانی طاقت تھی، اللہ۔ ایک دفعہ بخاری شریف کے ختم میں 5 گھنٹے بیان فرمایا تھا، کتنا؟
5 گھنٹے بیان کیسے سنانے والے تھے کیسے سننے والے تھے، اور حافظہ اتنا تیز کہ اس کے اندر اتنی بحثیں ہیں، 21 بحثیں ہیں، اور 21 بحثوں کو پھر نمبر 1 نمبر 2 نمبر 5 21 تک گنوایا اور سب کو بتایا، اور ہر سوال کی جواب میں 2 دلیل قرآن و حدیث سے اور عقل سے، ایسا مقام ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ ختم بخاری سے ہی چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال تو کیا سمجھ میں آئی بات؟ فرما برداری میں لذت ہے اور نافرمانی میں دقت ہے۔ قرآن شریف میں فرما بردار کے حق میں فرمایا اس کو پاکیزہ زندگی عنایت کریں گے، اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور نافرمان کے حق میں فرمایا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ آگے سمجھ میں، نافرمان کے لیے زندگی کیا ہوگی؟ سوچیں اپنے اوپر، میں فرما بردار ہوں کہ نافرمان ہوں؟ ایک چیز کو نہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ساری چیزوں کو دیکھیے، سر سے لے کر پیر تک کیسے مسلمان ہوں۔ غرض تابع داری میں پوری راحت ہے، اور راحت ہی کا نام ہے عیش۔ راحت کا نام کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے، اگر بڑے امیر آدمی کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری یہ تمام دولت اس غریب کو دے دیں اور یہ تمہارے بدلے میں پھانسی لے لے، تو وہ مالدار ضرور قبول کر لے گا، دے دو ساری دولت دے دو، میری جان بخش۔ اب بتلائیے یہ قبول کیوں ہوا؟ فقط اس لیے کہ دولت کے بدلے میں ایک بڑی مصیبت سے نجات ہوئی اور دل کو راحت نصیب ہوئی، تو معلوم ہوا کہ عیش نام ہے راحت کا، عیش نام ہے، اور راحت اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں ہے، نہ کہ گناہ میں۔ راحت کیا میں ہے؟ بس یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے غلط ہوا۔ یہ کہنا ان لوگوں کا کہ جی گناہ میں مزہ ہے، مزہ آوے جو گناہ نہیں چھوٹتے، جو غلط ہوا یہ کہنا۔ انجام پر نظر لے جاؤ، عام لوگوں کا جواب الگ دیا حضرت نے، اور سمجھداروں کو جواب الگ دیا۔ یہاں تک توبہ سے روکنے والی چیزوں کا بیان تھا اور ان کے علاجوں کا ذکر تھا۔ اب ایک مختصر سی فہرست ان گناہوں کی جن میں لوگ مبتلا ہیں وہ بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توجہ کرنے کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو توجہ ہماری اس طرف نہیں ہے کہ گناہوں سے بچنا فرض ہے، ہم یوں کہتے ہیں تسبیح کم پڑھو لیکن گناہوں سے بچو۔ کبھی داڑھی پکڑ کے دیکھو کہ ایک مٹھی ہے، اللہ کو کون سی داڑھی پسند ہے؟ جو ایک مٹھی داڑھی ہو وہ پسند ہے، یا ذرا ذرا سی رکھ لو وہ پسند ہے؟ اگر وہی پسند ہو تو رکھ لو، اور اگر وہ پسند نہیں ہے وہ پتہ کہاں سے چلے گا؟ قرآن سے اور حدیث سے۔ حدیث شریف میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے آ کر غصے میں جب بت پرستی شروع ہو گئی تھی، شرک ہونے لگا تھا، تو اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑی ایک ہاتھ سے اور سر کے بال پکڑے، تو جو ایک مٹھی داڑھی ہوگی وہی تو ہاتھ میں آ گئی اور بھی آ جائے گی۔ سر کے بال اگر بڑے ہیں تو بال میں پکڑ لو اور ہلاؤ، وہیں ہو جائے گا، چاہے کیسا بھی تگڑا جوان ہو، یوں ہو جائے گا۔ جہاں کو نچاؤ گے وہیں کو نچے گا، سر کے بال پھندہ دے کے۔ داڑھی پر اول تو ہاتھ نہیں ڈال سکتا اگر داڑھی ایک مٹھی ہے، ہاں 2.5 مٹھی اگر داڑھی ہو تو کوئی پکڑ لو الجھا لو، لیکن سنت تو ایک مٹھی ہے داڑھی۔ اگر کوئی داڑھی پر ہاتھ ڈالے گا تو آگے یہ 2 ہیں، 2 لات ہیں، ایسی لات سامنے مارے وہ جا کے سر لگے گا زمین پہ یا دیوار میں۔ ہمت ہے کسی کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالے؟ سمجھے؟ اور داڑھی والے مسلمان کو سر پہ ٹوپی اوڑھے، جب کوئی کافر دیکھتا ہے تو دیکھتے ایک دم یوں نظریں یوں کر لیتا یوں، اور اگر مسلمان نظر نہیں آتا تو اس سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے تیرا؟ پھر بھی نام کشن کچھ اور بتاتا ہندوانہ نام، تو کھول کپڑا ختنہ دکھا۔ جب معلوم ہو جائے مسلمان ہے، اتنی طرح بری طرح مارتے ہیں اس کو، وہ خوش آمدید کرتا ہے اور یہاں تک کہ مار ہی کے چھوڑ دیتے ہیں۔
تو یوں سمجھنا کہ اگر میں ٹوپی اوڑوں گا یا داڑھی رکھوں گا تو مجھے مار دیں گے، انہیں نہیں مار رہے۔ کتنے مرے ہیں اب تک؟ 100 میں سے 80-85 لوگ وہ مرے ہیں جن کی کوئی پہچان مسلمان کی نہیں۔ اور حدیث شریف کیا کہہ رہی ہے؟ اگر کسی مسلمان کو مسلمان سمجھ کر کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، ٹوپی داڑھی کرتا اور معلوم ہو رہا ہے مسلمان ہے، پھر گولی کا نشانہ بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ادھر مرا ادھر جنت، ادھر مرا ادھر جنت۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری موت ہے۔ تو جو اتنی سی داڑھی رکھ کے دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں، یہ ناٹک ہے، سکون نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا گناہوں کی فہرست کو دیکھو کون کون سے گناہ ہیں۔ کسی نامحرم کو تکنا، جھوٹ بولنا، سودے میں جو عیب ہے وہ آگاہ نہ کرنا، سود پہ پیسے لینا یا دینا، اسی طریقے سے نامحرم کے ساتھ بات کرنا بلا وجہ، ضرورت سے تو بات کرو چاہے، لیکن بلا وجہ نامحرم سے بات کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کے نام لے کر غیبت کرنا، ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ وقت پر نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا، جو مال ہو اس کی زکوٰۃ نہ دینا، حج بیت اللہ فرض ہو جائے حج نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ تھے، وہ دکان کرتے تھے، جو کھوٹا سکہ ہوتا تھا تو بچے جا کر وہیں چلاتے تھے، بڑے وہیں چلاتے تھے، وہ لے لے۔ تو دیکھا ہوئی نا کھوٹا سکہ ہے، کیا سامان لینا، یہ تھوڑا سامان دے دیا، اب زیادہ دو یا تھوڑا دو، ان لوگوں کو تو یہ ہو گیا ہمارا روپیہ چل گیا، ہمارا پیسہ چل گیا، تھوڑا ملا تھوڑا ہی صحیح، کچھ تو ملا، چل تو گیا۔ تو وہ اس کو الگ ڈبے میں رکھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو کھوٹا سکہ تھا، کہاں مجھے بھی پتا ہے کھوٹا سکہ تھا، تو آپ الگ ڈبے میں کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے رکھ رہا ہوں ان کھوٹے سکوں کو لے کر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے کھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ دیکھا آپ نے کیسا تعلق تھا اللہ کے ساتھ، کتنی عاجزی تھی کہ یہ کھوٹے سکے اس لیے لے رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے کھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ تو مومن کی زندگی ایسی ہے جیسے ٹرین میں بیٹھا ہو کوئی ٹکٹ لے کر، اور بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، کھڑا ہو گیا، اور ایک پیر پہ کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہو رہا، کبھی ادھر سے کھڑا، کبھی ادھر ٹیک لگا رہا، کبھی ادھر، اس طرح ہو رہا ہے۔ بتاؤ بھائی، اندر سے چین ہے اسے؟ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہوا ہے جس نے ٹکٹ تو لیا نہیں اور سیٹ پہ پاؤں پھیلائے پڑا ہے، آنکھیں بھی ظاہر میں میچ رکھی ہیں، لیکن اندر سے سکون بتاؤ کس کو ہے؟ جو ٹکٹ لیے کھڑا ہے اندر سے سکون اسے ہے یا لیٹنے والے کو سکون ہے؟ تو ظاہر میں سکون ان کو ہے جو لیٹا ہے، اور باطن میں سکون اس کو ہے جو کھڑا ہے۔ تو یہی حال ہے جو نافرمان ہیں، ان کو ظاہر میں سکون چاہے ہو، نوٹ خوب ہو، بلڈنگ خوب ہو، گاڑیاں خوب ہوں، سب کچھ ہو، آؤ بھگت ہو رہی ہو، فوٹو کھینچے جا رہے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن اندر کا سکون نام کو نہیں۔ اور ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جس کے اندر سکون ہے، باہر سے پریشانی۔ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ ان کے یہاں پہنچا، تو جس وقت پہنچا اس دن خانقاہ میں صفائی ہو رہی تھی، کچی خانقاہیں تھی، خانقاہ میں صفائی ہو رہی تھی۔ ہماری تو خانقاہ کوئی الگ ہے نہیں، بھئی یہ مجلس ہو رہی ہے تو خانقاہ ہے، وہاں دفتر میں بیٹھے ہیں، مدرسے کا بھی کام کرتے ہیں، خانقاہ کا بھی کام کرتے ہیں۔
الگ سے کوئی خانقاہ ہے نہیں۔ ہاں نام ہماری خانقاہ کا مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا خانقاہ مسیحیہ۔ کیا نام رکھا تھا؟ ہماری خانقاہ کا نام ہے خانقاہ مسیحیہ۔ تو یہ جو کھانا اس وقت پکتا ہے یا صبح کو ناشتہ دیا جاتا ہے، یہ سب خانقاہ ہی کی طرف سے ہے، اور خانقاہ کا چندہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، اللہ دل میں ڈالتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، انتظام ہم کرتے ہیں، اور نہیں ہے تو اپنا بھی فاقہ تمہارا بھی فاقہ۔ جیسے چمکی دڑوں کا آئے مہمان، ہم الٹے لٹک رہے ہیں، تم بھی لٹکو یا نہیں؟ تو خانقاہ مسیحیہ ابھی پچھلے 2 ہفتے ہو گئے ہوں تقریباً، جے پور سے کیا نام تھا ان کا، برہان الدین، اہتمام الدین، 4,000 روپے بھیجے تھے خانقاہ کے خرچ کے لیے، ہے نا؟ تو کھانے میں کتنا خرچ ہوتا ہے، صبح کا ناشتہ، آج صبح رس بھی تھے، چنے بھی تھے، چائے بھی تھی، اور جو ہے کیلے تھے، 2 کیلے، 6 درجن کیلے منگوائے تھے صبح کو ناشتے میں سے، اللہ کے فضل سے۔ جیسا موقع ہوتا ہے ایسا کرتے، نہیں ہوتا نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی خانقاہ نہیں چلانی ہے، آنے والے مہمان جو فجر کی نماز آ کے یہاں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے طفیل میں بستی والوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے، وہ صبح صبح مسجد میں آتے ہیں، چائے پی کے تو آتے نہیں، ناشتہ کر کے تو آتے نہیں سب۔ تو خانقاہ مسیحیہ، تو ان کی جو خانقاہ تھی حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، کچی تھی، اس دن خانقاہ میں صفائی ہو رہی تھی، حضرت اندر بیٹھے تھے کپڑا ڈالے ہوئے اندر کے حصے میں، اور باہر کے جو دروازہ تھا، باہر کے جو لوگ رہتے تھے باہر میں، وہاں سے چٹائیاں اٹھا اٹھا کر ٹاٹ اٹھا کے جھاڑ رہے تھے باہر، اور صفائی کر رہے تھے جھاڑو سے، تو گردہ اڑ رہا تھا۔ تو بادشاہ اسی گردے میں کو اندر پہنچ گیا، اندر پہنچ گیا اور اسی گردے میں وہ جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت کی طرف سے اجازت مل گئی، جب اندر داخل ہوا، بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اناڑی، دروازے میں گھستے السلام علیکم، دروازے میں سے السلام علیکم، ہم کام میں مشغول ہیں، یا پڑھ رہے ہیں، یا لکھ رہے ہیں، سلام کا جواب کیسا؟ تو جو پاس بیٹھے ہیں وہ جواب دیں سلام کا، ہمارے ذمہ تو نہیں ہے۔ تو یہ نہیں سوچتا آدمی کہ یہیں کھڑا ہو کے جھانکتے سلام کرنا ضروری ہے، اندر آ کے بیٹھیں اطمینان سے، جب ملاقات ہو جب سلام اور دعا مسافہ کریں، جو کرنا ہے، اصول طریقہ تو یہ ہے۔ تو بادشاہ کھڑا ہو گیا، اندر سے اجازت ملی تب اندر داخل ہوا۔ حضرت جا کے دیکھیں بیٹھے تھے حضرت یوں، ایک خادم سر میں، بھائی یہاں کو کھجلی اٹھتی ہے، لمبے لمبے بال تھے، تو یہ دیکھو جوں ہے گا یہاں، وہ ڈھونڈ رہا ہے جوں۔ تو جب بادشاہ ایک دم آ کے اندر بیٹھ گیا، اجازت مل گئی تھی، تو اس خادم نے یوں کہا حضرت حضرت، ایک دم بوکھلا کے یوں کہا حضرت حضرت۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ جی بادشاہ سلامت آ گئے، آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جا تیرا بھلا ہو، میں تو یہ سمجھا کوئی موٹی سی جوں پا گئی، ایسا بتا رہا ہے، میں تو سمجھا کوئی موٹی سی جوں مل گئی، بادشاہ سامنے کھڑا ہے، کوئی اثر نہیں طبیعت پہ۔ یہ اطاعت فرما برداری کی برکت تھی۔ اب دیکھا بادشاہ کی طرف کو، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے۔ کیسے آنا ہوا؟ اور میں حضرت دعا کے لیے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے ہمیانی ایک تھیلی پیش کی روپوں کی، اشرفیوں کی، حضرت کے سامنے، کہا حضرت یہ فرما رکھ دو، سامنے رکھ دی گئی۔ حضرت نے فرمایا خادم سے دیکھو مہمان آئے ہیں، کچھ کھانے کو ہو تو دیکھو۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، طاق میں رات کی روٹی کا ٹکڑا رکھا تھا، بس وہ اٹھایا، فرمایا جی یہ ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا پیش کر دو، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ادب سے سکھ کا ٹکڑا پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لے کے منہ میں توڑا، اور توڑ کے پھپولنا شروع کرا، قبضے میں آتا ہی نہیں، قبضے میں آتا ہی نہیں ہے وہ ٹکڑا، اب ہموڑ رہا ہے، چبا رہا ہے۔ آخر پانی کی ضرورت ہوئی، پانی پھر لے لیا، اور پانی لے کر اس کو پھر نگلا، تو فرمایا حضرت نے ایسا معلوم ہوتا ہے
ہمارا کھانا آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے؟ فرمایا جی ہاں، چب نہیں رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جیسے ہمارا ٹکڑا تمہارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، اسی طرح تمہاری یہ تھیلی روپوں کی ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تھیلی واپس کر دی، دعا کر دی، دعا کر کر وا کے رخصت ہو گئے، بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی نے دیکھا، بادشاہ سے پوچھا کیا گزری؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سلیم چشتی کی خانقاہ میں گئے تھے اور وہاں جو گردہ اڑ رہا تھا ان کے بیٹھک کا گردہ تمہارے بدن پر پڑا، ہم نے اس کی وجہ سے تمہیں دوزخ سے محفوظ کر دیا۔ تو ان اللہ اللہ کرنے والوں کی یہ برکت ہے، کچی خانقاہ ہو یا پکی ہو۔ اب مکان پکے ہو گئے تو خانقاہ بھی پکی ہو گئی، لیکن اصولات وہی ہیں جو قرآن و حدیث کے 1400 برس پہلے نازل ہوئے تھے۔ جیسے پہلے نامحرم کو دیکھنا حرام تھا، آج بھی ہے۔ عورتوں کو سرکاری نوکریاں مل رہی ہیں اور عورتوں کو اوپر تمہارے لایا جا رہا ہے، محض اس واسطے لایا جا رہا ہے کہ مرد نکمے ہو جائیں اور عورتوں کا راج ہو جائے، اور عورتیں ہمیں ووٹ دیں، ووٹ دلوائیں۔ راشن کارڈ کس کے نام کا بن رہا ہے؟ مردوں کا، عورتوں کا؟ عورتیں خوش ہو رہی ہیں، لیکن نفع عورت کا اس میں ہے کہ مرد کے تابع ہو کر رہے، اس کی عزت آبرو کی حفاظت عورت کے ساتھ۔ اسی لیے مرد کو پیچھے چلنے کا حکم ہے، عورت کو آگے چلنے کا حکم ہے۔ عورت آگے چلے، پیچھے پیچھے مرد چلے۔ ایک جگہ ایک عورت پیچھے پیچھے جا رہی تھی، مرد آگے نکل گیا اٹیچی لیے ہوئے، پیچھے سے کوئی کولی بھر کے اس عورت کو اٹھا کے لے گیا۔ اب یہ پھر چیخ مار سے ڈھونڈتا ہوا، تو سنت چھوٹی، طریقہ چھوٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے تو بیوی آگے آگے، اپنا آپ پیچھے پیچھے ہیں۔ تو عورت کی حفاظت شوہر کے ذریعے سے ہے، شوہر کی حفاظت عورت کے ذریعے سے نہیں ہے، یاد رکھو۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بڑا ہی چھوٹا ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ کوئی کہیں میں بڑا ہے، کوئی کہیں میں بڑا ہے، کوئی تقوی میں بڑا ہے، لیکن پھر بھی مرد حاکم ہی رہے گا، مرد حاکم ہی رہے گا۔ تو یہ خانقاہ والے بڑے مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کی توجہ اپنے طرف متوجہ فرمائے۔ کوئی مجھے فون پہ کہتا ہے یا کاپی میں لکھتا ہے کہ جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، رات کو خواب میں بھی آپ ہی کی زیارت ہوتی ہے، بار بار زیارت ہوتی ہے، تو میں یوں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے اپنے شیخ سے جڑا، اللہ کا شکر ہے اپنے شیخ سے جڑا۔ تو پھر میں اس پر یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اسی کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، شیخ اپنی اطاعت نہیں سکھاتا بلکہ خدا کی عبادت کے قابل بناتا ہے، یہ حضرت کا جملہ ہے۔ اور یہ اس وقت فرمایا تھا جب کہ ہم 2 آدمی ادھر بیٹھے تھے، میں ادھر بیٹھا تھا اکیلا۔ حضرت اپنی جگہ سے اٹھے اور کسی ضرورت سے اندر کمرے میں تشریف لے گئے، ضرورت سے فارغ ہوتے حضرت استنجا وغیرہ کرتے، پھر وضو کرتے، پھر 2 نفل پڑھتے، جب آ کر کے بیٹھتے تھے۔ یہ معمول تھا اللہ کے ولی کا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ خاص کر یہ سلوک کی محفل ہے، مجلس عام ہے، مجلس عام میں بھی سالک اللہ کے طالب آ کے یہاں بیٹھے ہیں اور بے وضو بیٹھے ہیں، عجیب تعجب ہے، کیسے اللہ کے طالب ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہیں اور بے وضو بیٹھے ہیں؟ کیسی نورانیت حاصل؟ جب تم ہی نورانی بن رہے، نورانیت کیسے حاصل ہوگی؟ اصلی مال تو اوروں کو ملے گا کھانے کو، نقلی تمہیں ملے گا، بچہ کچھ تم کھاؤ۔ تو مجلس میں بیٹھنا چاہیے باوضو ہو کر۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ باوضو ہو کر اور 2 نفل وہ کیا تحیۃ الوضو پڑھ کر جب آ کر کے بیٹھتے تھے، ایسا الہام ہوتا تھا، خطوں میں بھی، گفتگو میں بھی بیان فرماتے تھے جیسے ابھی کو کان میں کہہ گیا ہو۔ کھرگان کے 2 گجر پہنچے،
حکم کی تاریخ تھی، سویرے سویرے پہنچے گا حضرت جی سے دعا کرا کے جب جاؤں۔ حضرت کے پاس پہنچے تو ان اناڑیوں کو پاس بیٹھنے کی برکت سے ادب ہو گیا تھا، تو باہر ہی وضو کر کے جب اندر تشریف لے گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ نکاح باتیں ہو رہی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو جب جنہوں نے دیکھا کہ بھائی 1-1.5 گھنٹہ رہ گیا، ہمیں شہر پہنچنا بھی ہے، تو یوں کر کے اٹھنا چاہا، حضرت نے اشارہ کر دیا بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھ گئے۔ اب کہہ نہیں سکے، اب تک بات ہی نہیں ہو سکے، جانے حضرت ہی نہیں دے رہے ہیں، مجبور، کیا کریں۔ ادب بڑی چیز ہے۔ پھر جب 1 گھنٹہ رہ گیا، حضرت نے خود فرمایا ارے بھائی تمہیں تو شہر بھی جانا ہے، تمہارے تو حکم کی بھی تاریخ ہے۔ لو، بات ہی نہیں ہوئی، چیز ہی نہیں، کسی نے بتا دیا حکم کی بھی تاریخ ہے، اور مظفر نگر بھی جانا ہے۔ تو فرمایا تمہیں تو مظفر نگر بھی جانا ہے اور حکم کی بھی تاریخ ہے، اچھا فی امان، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما بن گئے سے۔ اب وہاں سے نکل کے جھپٹے پہ، خدا خیر کرے، دیکھیے بھائی اب نام نہ بھول جاوے عدالت میں، کیا ہوگا، بھاگے بھاگے اڈے پہ آئے۔ اڈے پہ جب آئے تو ایک کار لیے کیرانے کا کھڑا ہے، انہوں نے کہا چودھری صاحب شہر چل رہے؟ ہاں بھائی چل رہے۔ اب بیٹھو، اور بٹھا کے کار میں سیدھا جا کے کچہری پہ اتارا، آدھ گھنٹے میں، 8 گھنٹے وہاں جا کے اتارا۔ اندر پہنچے، وکیل نے کہا بھائی کہاں رہ گئے تھے، آؤ جلدی چلو، تمہارا نام بھول گیا۔ اچھا، بگیا جاتے بری، جاتے ہی بری، فارغ ہوتے ہی مٹھائی کا ڈبہ کے پیسے دے کے اسے وکیل کو، سیدھے جلال آباد آئے، حضرت کو خوشخبری سنا کے جب چلیں گے۔ تو ہمارے لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے تو دعاؤں کا فائدہ اٹھایا ہے، ولایت کا فائدہ تو دوسرے لوگ لیں گے، باہر ملکوں والے، باہر ملکوں کے لوگ ولی بن بن کے یہاں سے گئے جلال آباد سے، اور ہمارے علاقے کے لوگوں نے بس دعا، حضرت جی سے دعا کروائی۔ جیسے بعض لوگ ہو نا، جب دیکھا کوئی بڑا سا آدمی دکھا، زیادہ پہنچ سکا، دکھے نیک سا، دیکھو تعویذ دے دو برکت کا، بس تعویذ مانگیں گے برکت کا۔ ابے اگر برکت کا تعویذ ہمارے پلے ہوتا تو ایک ہم اپنے گلے میں نہ باندھ لیتے؟ کیوں بھائی؟ ایک اپنے گھر میں باندھ لیتے، ایک دروازے میں ٹانگ دیتے، برکت ہمارے گھر کی ہو گئی تھی۔ تو معلوم ہوا برکت نہ تعویذوں سے ہوتی اور نہ وظیفوں سے ہوتی، برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرنے سے، اللہ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائے۔ تو برکت چاہتے ہو یا مال چاہتے ہو؟ تو برکت چاہتے ہو تو رخ کو صحیح کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ گناہوں کی وجہ بتائی ہیں، ان سے گناہ نہیں چھوٹتا، یوں نہیں چھوٹتا، یوں نہیں چھوٹتا، یہ جو بتاتے چلے جا رہے ہیں یہ خام کا تھوڑا ہی ہے۔ سنتے رہو، عمل کرتے رہو، جو کام نہ چلے پھر اپنے شیخ سے پوچھو، زبانی پوچھو یا لکھ کر پوچھو، اور اپنے رخ کو صحیح کرو۔ کیا آدمی کیا نہیں کر سکتا؟ ایک عورت کے گائے نے بچہ دیا، وہ بچے کو یہاں کندھے پہ بٹھا کے نہیں، دونوں پیر ادھر کر لیا آگے، اور اوپر زینے میں کو اوپر چڑھ گئی، اور روزانہ صبح شام یوں ہی چڑھتی تھی لے کر، وہ بڑا ہوتا گیا، یہ یوں ہی روزانہ چڑھتی گئی۔ ایک دن اتنے بڑے جوان بچڑے کو لے کر اسی اوپر چڑھ گئی، زور نہیں پڑا۔ بولو ہے ہمت؟ ہے کسی کی ہمت لے کے چڑھ جائے؟ کیوں؟ اس نے شروع سے عادت بنائی تھی۔ بڑھانے تحصیل کے سامنے ایک دکان ہے، بڑا سارا پیڑ، اس کی جڑ میں ایک ٹیر پڑا، اب میں نے دیکھا چاروں طرف سے جڑا ہوا، ٹوٹ کہیں نہیں ہے، یہ ٹیر اس میں اندر کیسے گھسا دیا جادو سے انہوں نے؟ ٹیر اندر ہے، پڑا ہوا ہے جڑ میں، اور پیڑ بڑا سارا خوب پھیل رہا ہے۔ تو اب میں نے سوچ کر کہا جب یہ لگایا ہوگا، جب یہ ٹیر ڈالا ہوگا یہاں، ہے نا، اور وہ ٹیر وہیں پڑا ہے، درخت اتنا بڑا ہو گیا۔ ہے تعجب کی بات؟ تو بھائی ہے تعجب کی بات؟ تو بچڑا کندھے پہ چڑھا کے اوپر زندے پہ چڑھا جانا، جوان بچڑا، یہ معمولی بات ہے یا عادت کی بات ہے؟ عادت کی بات ہے، تو عادت سے عبادت ہو جائے گی۔ پہلے عادت ڈالنا چاہیے بھلائی کی، اللہ کے ذکر کی عادت ڈالو، گناہ سے بچنے کی عادت ڈالو۔ جب بھی کہیں کھانا کھانا ہو، سب سے پہلے یہ جانچ لینا حلال ہے کہ حرام، بس
اگر حلال ہے تو کھا لو، حرام ہے یا شک ہے بالکل نہ چھوڑ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، اور جیسا کھائے ان ویسا ہو جاوے من، یہ ہندی مقولہ ہے۔ حلال کھائیں گے نا انشاءاللہ، چاہے لقمہ کم ملے۔ فاقے کی نوبت ہے، صحابہ کے فاقے، اور بھوک میں بے چین ہے، جہاد کا موقع ہے، دشمن کا ریوڑ آ گیا، گھیر لیا، اور پکڑ کر کے حضور کے پاس آئے، اب تو بکرے کا گوشت کھاؤں گا بھائی، بھوک لگ رہی، وہ تو ایسے موقع تو حلال ہے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس کا ہے انہیں کو دو۔ حضرت ہم نے کو کوئی لائے سے گھیر کے اپنا پایا اور بھوک کے ہم ویسے ہیں، حضور نے فرمایا عجیب بات ہے، ناجائز چیزیں کھاؤ گے؟ جب حضور کا منع دیکھا تو سب نے واپس کر دیے، سارے ریوڑ واپس کر دیا اور فاقہ ہی برداشت کیا۔ تو بتاؤ دنیا میں اسلام ان بھوکے صحابہ سے پھیلا یا ان چھکے والے لوگوں سے پھیلا؟ کس سے پھیلا؟ سن 47 میں جب وہ چل رہا تھا جنگ جہاد کا، تو عالموں کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا۔ ایک عالم جیل میں تھے لیکن بغیر گوشت کے کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانے میں گوشت ضرور ہونا چاہیے، شوربہ ہو چاہے خوشبو ہو ضرور۔ ہمارے یہاں کاندلے مولانا طاہر صاحب تھے، ان کی بیوی بغیر گوشت کے روٹی نہیں کھاتی تھی۔ ایک دفعہ کاندلے نہیں ہوا تو انہوں نے نوکر کو بھیجا، جا بھائی پاؤ بھر گوشت وہاں سے لیا کرانے سے۔ وہ کرانے گیا، وہاں بھی نہیں ہوا، واپس آیا، ارے فرق کو چلا جاتا شاملی، وہاں دیکھ لیتا، فرق کو چلا جاتا۔ مولوی صاحب کو غصہ آیا اور کہنے لگے اسے تو گوشت چاہیے چاہے ہو کتے کا، کچھ کے تو فاقہ ہو جائے گا آج اگر گوشت نہ ملا۔ پاؤ بھر گوشت کے اوپر کاندلا شاملی اور کیرانا کہاں کہاں گھومتے پھرے پاؤ بھر گوشت کے اوپر، ہائے ہائے ہائے۔ تو وہ گوشت کے عادی تھے مولانا، بغیر گوشت کے نہیں کھاتے تھے۔ اب وہاں جیل میں دال اور روٹی ملتی تھی، کھانے کو کمرے میں ڈال دی جاتی تھی۔ حضرت اندر گوشت بھونتے اور گوشت بھون کے اس سے کھاتے۔ اب لوگ کہنے لگے بھائی اندر گوشت کیسے بھن رہا ہے، خوشبو کیسے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اسے گوشت لا کے کون دیتا ہے، پہرا لگاؤ۔ پہرا لگایا تو دیکھا ایک پرندہ جنگلے میں آ کے بیٹھ گیا، انہوں نے اسے پکڑا، چھری سے ذبح کیا اور پکڑ کے گوشت بھون کے کھا لیا۔ ہر صبح شام یہی ہو، کہنے ہو بھائی اس کے ساتھ تو اس کا اللہ ہے۔ سید عطا اللہ صاحب شاہ بخاری 20 سیر اناج دیا جاتا تھا، رات کو پیس کے پیش کرنا ہے صبح ہی، بہت تکڑے آدمی تھے، بس 20 سیر اناج دیا۔ آپ نے جا کر کے اناج اٹھایا اور چکی کے پاس جا کر رکھ کر کہنے لگے یا اللہ میں قرآن پڑھوں کہ چکی پیسوں، اناج پیسوں، یا اللہ یہ اناج تجھے رکھا ہے چکی گیری، اور میں تو تیرا قرآن پڑھنے میں لگتا ہوں، بس جا کے قرآن پڑھنے لگتے، چکی چل رہی ہے، آٹا گر رہا ہے۔ 20 سیر اناج صبح پیش کر دیا، اور افسران دیکھے ہیں نہ اس کی آنکھوں میں نیند، رات کو سوتا نہیں ہے ساری رات میں پیسے گا تو 20 سیر تو اناج، سوتا نہیں، چہرے پہ اس کے کوئی مرجھائی نہیں ہے، بدن پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، 20 سیر اناج صبح پیش کر دیتا ہے۔ چھپ کے دیکھو کہاں کیا ماجرا ہے، چھپ کے دیکھا گیا تو دیکھا اناج جاتے چکی کے پاس رکھتے اور جا کے اللہ اکبر کہ نیت باندھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک ہندو افسر نے یوں کہا کہ سید صاحب بس قرآن پڑھنا بند کر دو، اگر تم نے آگے پڑھا میری دم نکل جائے۔ ہندو افسر کہہ رہا ہے میرا دم نکل جائے اگر تم نے آگے پڑھا۔ ہائے ہائے، تو دیکھے کہ جا کے بتلایا افسروں کو، افسروں نے بتلایا پنڈتوں کو، انہیں جو پادریوں کو بتلایا، انگریزوں کو بتلایا کہ یوں قصہ ہے۔ اچھا، تو اب انہوں نے کہا پادریوں نے سن لو بات،
کہ اگر ایسے آدمی اس ملک میں اب پیدا ہو گئے تو اب تمہاری تال نہیں لگے گی، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب انگریزوں نے ان کے پادریوں کی بات مانی، پر راتوں رات بھاگ گئے، ہندوستان چھوڑ گئے، راتوں رات ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گئے کہ جب ایسے لوگ اب اس ملک میں پیدا ہو گئے، معلوم ہوا کہ روحانی بندوں کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو یہ روحانی بندے کب بنیں گے؟ جب گناہ کریں گے یا گناہ چھوڑیں گے؟ گناہ کریں گے، گناہ چھوڑیں گے۔ کوئی یوں کہہ دیجیے میرے جان بچتی نہیں، یوں کہو تو نہیں بچتا، تو نہیں بچتا۔ جب گناہ ہوا تھا کیا نفل پڑھی تھی توبہ کی؟ کتنے روپے صدقہ کیے تھے؟ اور کتنے جرمانے کے طور پر تو نے اپنے ذمہ رکھے، اگر پھر میرے سے گناہ ہوا تو اے اللہ میں 100 روپے تیرے نام کے خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا۔ کوئی علاج کیا ہے؟ کپڑے پہ دھبا ہو جائے، لگ جائے، کیا دفعہ صابن لگا کے رگڑتے ہو؟ اور جو روح پر اگر دھبا لگ جائے گناہ کا، اسے رگڑنے کی ضرورت نہیں سمجھ۔ تو آپ حضرات کا کہاں کہاں سے آنا، میں بڑا خوش ہوتا ہوں دیکھ کر کہ آپ حضرات کہاں کہاں سے کتنی دور سے سفر کر کے آ رہے ہو۔ بعضوں کو جانتا ہوں، بعضوں کو جانتا نہیں، تو آ کے بیٹھے ہو تو یہ آپ کی قدردانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور اللہ اس کے بدلے اپنی محبت نصیب فرمائے۔ تو اصلاح کی نیت سے آئے ہو تو جو سن رہے ہو اسے گنو گے انشاءاللہ جا کر۔ ایک ہفتے میں اپنے حالات کو بدل کر اگلے ہفتے میں جب یہاں آؤ گے اور میں چہرے کو دیکھوں گا تو پتہ چل جائے گا کتنی صفائی آئی ہے، کتنی صفائی اس نوجوان کے اندر، اس بوڑھے کے اندر آئی ہے، خود ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ نہیں معلوم ہوتا ہے کپڑے دیکھ کر کے دھلا ہوا کتنا ہے، صاف ہے، تو ایسے روح سے بھی اندر سے معلوم ہوتا ہے، چہرے سے، اس نوجوان کے اندر کتنا نکھار آیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھانا تو ہے نہیں، تو اللہ بھی تمہیں بدنام کرے گا۔ پھر کیا بدنام کرے گا؟ ایک بزرگ، ایک نوجوان لڑکا سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ساتھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے 1 سے 2 ہو گئے۔ راستے میں دیکھا دھوپ پڑ رہی ہے، اوپر ایک بادل آ کر سایہ کر رہا ہے، تو سائے میں چل رہے ہیں۔ وہ نوجوان یہ سوچ رہا ہے ان بزرگ کے طفیل میں مجھے مل رہا ہے، یہ بزرگ سوچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے ہمیں گرمی سے بچایا جا رہا ہے، چلے جا رہے۔ آگے چل کر راستہ پھٹا، ان کا ادھر کو، ان کا ادھر کو۔ جب وہ نوجوان ادھر کو چلا، بزرگ ادھر کو چلے، تو بادل ہٹ کر اس نوجوان کے اوپر چلا گیا، بزرگ دھوپ میں رہ گئے۔ اب پتہ چلا یہ سایہ تو اس کی برکت سے مل رہا تھا۔ ان بزرگوں نے اس کو ٹھہرایا، اس پوچھا بیٹے بتاؤ تم ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو جو تم ایسے اللہ کے نیک بندے ہو؟ انہوں نے فرمایا حضرت میں تو کوئی نیک کام نہیں کرتا، میں تو بہت گناہ گار۔ نہیں بتاؤ؟ فرمایا آج میرا ایک سے عشق تھا، آج وہ میرے قبضے میں آ گئی اور میں اس کے اوپر مسلط ہو گیا۔ تو اس نے یوں کہا اللہ سے ڈر۔ کیا کہا؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے جی کو خوش کرتا ہے اور اللہ کو 14 طبق کے مالک کو ناراض کرتا ہے۔ اس نے یوں کہا اللہ سے ڈر۔ بس اس نے سننا تھا، میرے بدن میں کپ کپی آ گئی اور میں اسے وہیں چھوڑ کر کے اور اسے بہن کہہ کر اور معافی مانگ کر چلا آیا اور روتا آ رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، بس میں تو ایسا گنہ گار ہوں حضرت، میں کہاں اس قابل کہ بادل مجھ پر سایہ کرے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا اللہ کا قرآن سچا، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وہ توبہ کرنے لگا، اللہ محبت فرمانے لگے، تو اپنے محبوب کے سر کے اوپر کیا کیا؟ سایہ۔ تو ہمارے سر کے اوپر بھی سایہ ہوگا نہیں ہوگا؟ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب ہم یہاں آنے کا وصولی کریں گے کہ یہاں آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت سے میں کتنا بدل چکا ہوں، کئے نمبر بدل چکا ہوں، کتنا تقویٰ میرے اندر آ چکا ہے، کتنی پابندی گناہوں سے بچنے کی آ چکی ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ حضرات کے آنے کو، محبت سے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تو آپ آئے، میں سنا رہا ہوں، اگر آپ نہ آتے میں کیسے سناتا؟ تو جیسے پیاسوں کو ضرورت ہے پانی کی، ہے نا،
تمہیں ضرورت ہے نہیں کوئی سنانے والا ہو، صحیح بات، تو پیاسوں کو ضرورت ہے پانی کی، تو کنویں کو بھی تو ضرورت ہے پیاسوں کی یا نہیں؟ اگر پیاسے نہ ہوگا تو کنویں کا پانی سڑ جائے گا نہیں سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو جیسے تمہیں ضرورت ہے سننے کی، سنانے والے کی، ایسے ہمیں بھی ضرورت ہے سننے والے ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن سننے والوں کو ڈگ ڈگی بجا کے اکٹھا نہیں کرنا۔ کیوں؟ ڈگ ڈگی بجانے والے کا آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا بازیگر کا، ڈگ ڈگی بجا کے پبلک اکٹھی کر لی اور آخر میں، ٹھیک ہے؟ یہاں تو ایسا نہیں ہے، یہاں تو ان کا کھاؤ، جو اللہ نے دیا کھاؤ اور کھا کے جاؤ، جو کھا کے آئے ہو پھر مت کھاؤ، لیکن پھر بھی کھاؤ، ایک دو لقمہ برکت کے لحاظ سے کھا لو، کیونکہ اس کھانے پر اللہ کا نام لگا ہے، اس کھانے پر اللہ کا نام لگا، کھا کے بھی آئے ہو، جب بھی ایک دو لقمہ برکت کے لحاظ سے کھا لیا کرو، سمجھ میں آئی؟ بلکہ یاسین شریف پڑھ کر بھی یہ پانی اس میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کے کھانے میں بھی نورانیت بڑھ جائے، سمجھ میں آئے؟ تو یہ کھانا معمولی نہیں، بزرگوں کے سکھ کے ٹکڑے بھی ملیں اس کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو اللہ تعالیٰ کا دھیان